السلام علیکم۔ آج خیر سے 21 دسمبر 2022 اور 26 جمادی الاول 1444 ہجری ہے، بدھ کا دن ہے۔ آج کے یہ جو وقت چل رہا ہے 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک، یہ پورا جو ڈیوریشن ہے، یہ 2 ڈیٹس خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں، جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت یا ان کی وفات کے حوالے سے۔ اچھا، ڈیٹس کے اندر اکثر ہمیں الجھایا جاتا ہے یا ہم الجھ جاتے ہیں کہ صحیح ڈیٹ کیا ہے، صحیح تاریخ کیا ہے۔ تو ایسی تمام جو شخصیت ہیں جن کی اکثر ڈیٹس ایک یا ایک سے زیادہ ہیں، ان کے اندر یہ چیز آپ غور کیجیے گا، ایک پیٹرن ملے گا آپ کو۔ وہ ہوگا کہ ان کی بیماری یا ان کی جو ان پر کوئی مصیبت آئی جس میں وہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ یہی آپ کو حضرت علی سے ملے گا، یہی آپ کو حضرت عمر سے ملے گا، خلیفہ دوئم سے۔ خلیفہ سوئم کی بھی تاریخ میں آپ کو یہ پرابلم ملے گی، حضرت عثمان غنی کے حوالے سے۔ تو یہ جو شخصیت ہیں، یا اور بھی آپ کو ہسٹوری میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی جو تاریخ ہے وہ اس میں ایک سے زیادہ ڈیٹس لکھی جاتی ہیں، کیونکہ ایک ان کے زخمی ہونے کا، بیمار ہونے کا، یا ایک ان کی وفات ہونے کا، تدفین ہونے کا، وہ ایک سلسلہ رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی، اور وہ بیٹی جس کے تاریخ میں تمام جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی ان کی فضائل ہیں، ان کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ان کو خاتون جناح کہا جاتا ہے۔ جوانان جنت سردار کی جو حضرت امام حسین اور امام حسن ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور حضرت علی کی زوجہ ہیں، دختر نیک اختر جسے ہم کہتے ہیں، رسول خدا کی بڑی ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو کہ ایک رول ماڈل ہیں، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے حوالے سے۔ تو ان کے بڑے فضائل ہیں۔ ان کی وفات کے حوالے سے ہمیشہ یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، لیکن اس کو یا تو ڈسکس نہیں کیا جاتا یا اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی کہ کم عمری میں ان کی جو وفات ہے وہ بڑی سٹرینج ہے۔ اس کے اوپر ہماری اسلامیات کی کتابوں میں اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرتے کہ ان کی موت کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور جب ہوئی تو اس وقت کیا کچھ ہو رہا تھا۔ یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 18 یا 22 دو تاریخیں، عمر بتائی جاتی ہے، 18 سے 22 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی۔ تو 18 سال کی جو عورت ہے یا لڑکی ہے جو 3 یا 4 بچوں کی ماں ہے، وہ کیسے اس کی اتنی ایسی موت ہو گئی؟ اس کے بعد وہ رسول اللہ کی وفات کے صرف 6 مہینے زندہ رہیں ان کے بعد۔ تو رسول اللہ کی وفات، حیات سے ان کی وفات تک کے درمیان میں جو ڈیوریشن ہے، اس میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی؟ وفات ہوئی تو تدفین میں کیسے ہوئی؟ رات کے اندھیرے میں ہوئی۔ ایک سے زیادہ قبریں بنائی گئیں، تو کیوں بنائی گئیں؟ جب رسول ان کو دربار میں بلایا گیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں وہ دربار میں گئیں، اور جس موضوع پہ بات ہوئی ان کی جاگیر کے حوالے سے، اس وقت ان کے جو خدام تھے، کام کرنے والے تھے، ان کو ان کی جاگیر سے بہت بڑا مشہور واقعہ ہے فدق کا، وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی اس کے اوپر، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا احساس جرم جو ہے وہ ہمیں اس پہ بولنے نہیں دیتا، اس پہ ہماری اپنی جو گلٹ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس دوران مدینے میں مسلمانوں کی ریاست تھی، مسلمان حاکم تھے، مسلمان ہی عوام تھی، اور وہ اپنے وقت کے سب سے بڑی پرسنالٹی، ان کی ایک مشہور بیٹی اپنے وقت کے حاکم کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور مطلب یہ کافی ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ان کو یعنی ہم خراج تحسین پیش کریں ان کے۔ لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے۔ ان کی موت کس زخمی حالت میں ہوئی، تکلیف میں ہوئی، وہ اپنے وقت کے حاکموں سے، ان کے معاملات سے
کچھ خوش نظر نہیں آتی، ناراض ہوتی ہیں، ان کی تدفین میں لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں تدفین ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن سلام ہے کہ میں دل سے مطلب ان کو تعزیت پیش کرتا ہوں، وقت کے امام کو اور تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، اور دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت، توفیق اور قابلیت عطا کرے، اور ہمارے معاملات میں ہمیں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کی تہذیب الہی ہمیں عطا کریں، اور رب العزت ہماری رہنمائی فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.